بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد اسکمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یہ جو شیرین سخنی ہے میرے مکی مدنی تیرے ہونٹوں سے چینی ہے میرے مکی مدنی. یہ جو شیرین سخنی ہے میرے مکی مدنی تیرے ہونٹوں سے چینی ہے میرے مکی مدنی. تیرا قامت ہے بلند تیری چاؤ بھی گنی ہے تیرا پھیلاؤ ہے بہت تیری چاؤ بھی گنی ہے تیرا قامت بھی ہے بلند میرے مکی مدنی. معراج پہ کہاں تک تشریف ہے تیری قامت بھی ہے بلند میرے مکی مدنی. نسل در نسل تیرے ذات کے مقروض ہے ہم نسل در نسل تیرے ذات کے مقروض ہے ہم. تو غنی بن غنی ہے میرے مکی مدنی. دست قدرت نے پھر ایسی تصویر تیرے بعد دست قدرت نے پھر ایسی تصویر تیرے بعد نہ بنی نہ بنائی ہے میرے مکی مدنی. الہی محبوب جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے. الہی محبوب جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے. یہ التجا ہے کہ روز محشر یہ التجا ہے کہ روز محشر
گناہگاروں پر بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کہ چشم تر کا سلام پہنچے۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے نسبت ہے میری، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے نسبت ہے میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میرا اوقات بدل دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام سے الحمدللہ ایک بار پھر اللہ نے قرآن پاک کی نسبت سے ہم سب کو جمع فرمایا۔ یہ ایک زبان والوں کا اجتماع نہیں، ایک قومی نسبت رکھنے والوں کا یہ اجتماع نہیں، ایک علاقے سے تعلق رکھنے والوں کا یہ اجتماع نہیں، یہ اجتماع صرف اللہ کے قرآن کی نسبت سے ہے۔ محض اس کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن کی نسبت سے ہمیں جمع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں تم قریشی نہیں ہو اور تم کسی قوم اور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، تم اہل قرآن ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی امتیوں کو پکارتے یا اہل قرآن کے ساتھ پکارتے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ کا کلام، رمضان المبارک کا مہینہ، اور پھر 27ویں کی شب، اور پھر اس پر قرآن مجید کا اختتام، اس کے اختتامی لمحات، میرے محترم دوستو پتہ نہیں کتنی نسبتیں جمع ہو۔ اللہ کی رحمت اس کے علاوہ اور کون سا بہانہ ڈھونڈتی ہیں؟ اتنے رحمتوں کے لمحات اکٹھے ہو گئے، اب اس سے بڑھ کر بھی ہم اللہ سے کوئی اور رحمت کا موقع مانگیں؟ یہ ایک عظیم موقع ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ پھر قرآن اللہ کا وہ کلام، سبحان اللہ، جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان صرف ایک جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہے کہ اللہ سے لے کر وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے تو آج تک قرآن کا ایک لفظ بھی ہمارے سمجھ میں نہ آتا۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کے سب الہامی کتابیں ہیں، لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں، انجیل ہو کہ تورات ہو کہ زبور، صحف ابراہیم ہو کہ صحف شیس، صحف موسیٰ ہو یا دیگر صحائف، یہ جتنے بھی نازل ہوئے ہیں یہ سب تحریری شکل میں نازل ہوئے ہیں۔ ایک قرآن ہے جو لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوا، اللہ نے پڑھا، جبرائیل نے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اللہ کا پڑھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنا بھی۔ اس لیے قرآن کو الہامی کتاب کے علاوہ کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کوئی کتاب، نہ انجیل کلام اللہ ہے، نہ زبور کلام اللہ ہے، نہ تورات کلام اللہ ہے۔ جتنے صحیفے ہیں ان صحیفوں میں ایک صحیفہ بھی کلام اللہ نہیں۔ ہاں، الہامی کتابیں ہیں، من جانب اللہ نازل ہوئے ہیں۔ ایک قرآن ہے جس کو کلام اللہ کہا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو تبارک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، تبارک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، فَإِنَّهُ، یہ کلام اللہ کے ذات سے نکلا ہے، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔
جو چیز اللہ کی ذات سے نکلا ہو اس کی اہمیت کیا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن کے اس دعوے کے باوجود اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تم اس حوالے سے کسی شک میں مبتلا ہو، وَإِن كُنتُم، یہ تو بالکل ابتدا ہے سورہ بقرہ کی تیسرا رکوع ہے، وَإِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوگوں دنیا بھر کے انسانوں، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ چیز جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ نا اس جیسی ایک سورت تم بھی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اگر کہنے میں سچ ہو لے آؤ، پھر اس کا مقابلہ کر کے دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، آگے قرآن کا چیلنج دیکھیے، بلکہ اللہ کا چیلنج دیکھیے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہیں سکو۔ تم قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے انسانوں، تم نہیں، جنات کو بھی ملاؤ، وہ بہت محیر العقول واقعات ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ وہ جنات جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آمد ملکہ سبا کی اطلاع آئی کہ اے سلیمان، سبا کی ملکہ آ رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سبا کی ملکہ آ رہی ہیں تو اس کو بٹائیں گے کہاں؟ کوئی جگہ ہے؟ ایک ہی تخت ہے جو وہ سلیمان کے پاس ہے علیہ السلام، دوسرا ہے کچھ جس پر بٹاؤ؟ یوں کرتے ہیں جو تخت ملکہ سبا کا ہے اس سے لایا جائے، وہ راستے میں ہے ملکہ سبا، چل پڑی ہے جب غفیر کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے کہ سلیمان واقعی اللہ کا نبی بھی ہے اور پورے عالم کا بادشاہ بھی ہے، یہ دیکھنے کے لیے چل پڑی ہے۔ فرمایا اس کی شایان نشان تو پھر اسی کا تخت ہے، سلیمان السلام نے فرمایا۔ تو آپ نے پوچھا بھائی انسانوں سے نہیں کہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، یہ جنات سے کہا ہے کسی کے پاس طاقت کے وہ تختے ملکہ بلقیس لا کر میرے تخت کے ساتھ رکھ دے؟ قال عفریت من الجن، عفریت نام کا جن تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان میں لے کر آتا ہوں، عفریت نے کہا جو جنات میں سے تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی عزیز، اے سلیمان طاقت ہے میرے پاس، قوت ہے من جانب اللہ جو مجھے عطا ہوئی ہے، اسی قوت کی بنیاد پر میں وہ تخت لے کر آؤں گا۔ آپ بیٹے ہیں، جتنے لمحات میں آپ بیٹے ہیں کڑے ہو جائیں گے، تخت حاضر ہو، تخت حاضر ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، بڑی دیر کر رہے ہو، دیر کر رہے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس جن نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ علماء نے لکھا یہ کوئی خاص اللہ کا اسم تھا جو عرف عام میں اسم اعظم کے نام پر مشہور ہے۔ یہ شخص جو جنات میں سے تھا یہ اسم اعظم کا عامل تھا، اللہ نے اس کو اپنے ایک نام کا عامل بنایا۔ بعضوں نے وہ نام هو الحی القیوم بتایا ہے کہ حی القیوم جو آیت الکرسی کا حصہ ہے یہی اسم اعظم ہے،
اس کا وہ عامل تھا، اس ذکر کو اس نے اتنا پختہ کر لیا تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف، جب تک آپ مجھ سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھیں گے تخت حاضر ہوگا. وہ کہتے ہیں پلک چپکتے پلک چپکتے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ ہو سکتے ہیں، اس سے بات کی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے اپنا رخ جب یوں پھیرا، ملکہ بلقیس کا تخت ساتھ پڑا تھا. فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت میرے قریب پڑا ہے ملکہ بلقیس کا، قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے یہ ہے وہ فضل میرے رب کا جس نے مجھ پر کیا ہے کہ اتنے طاقتور مخلوق میرے تابع کر دیا. پلک چپکتے کی مقدار وہ تخت سبا سے لے کر یہاں پہنچا دیا. ھذا من فضل ربی. اور پھر جب ملکہ بلقیس آ گئی، سبا کی ملکہ بلقیس اس کا نام آیا، سلیمان علیہ السلام سے جب ملا، سلیمان علیہ السلام نے کہا تشریف رکھے اس تخت پر. تو پوچھنے لگے تخت کو پہچان لیا آپ نے؟ یہ کہیں آپ کا وہ تخت تو نہیں جو سبا میں پڑا؟ اب ملکہ بلقیس حیرت کے مارے تخت کو دیکھ رہی تھی. اور پھر فرمایا آقا زار شو، وہ تیرا تخت یہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے تیرا تخت. بلکہ بلقیس نے کیا حالت کا انہو، ایسا لگتا ہے جو میرے ہی تخت ہو، کا انہو بعینہ ہی وہی لگتا ہے جو میرا تخت ہے. پہنچے کیسے؟ پتہ چل گیا اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بلند ہے. اے سلیمان اسلمت للہ، میں آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی ذات پر اسلام لاتی ہوں، ایمان لاتی ہوں. باقی زندگی میں آپ کے تابع ہو کر غلاموں کی طرح گزاروں. جنات کی قوت ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے قرآن کی انکار کرنے والوں کی یہ اللہ کا کلام نہیں. لئن اجتمعت الانس والجن، اتنی قوت رکھنے والے جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دو، ہو سکے تو ان سے بھی کہہ دو ہمارے ساتھ مل کر قرآن کی ایک سورت کا مقابلہ کر کے دیکھو. عاجز آ گئے، جنات بھی عاجز آ گئے، انسان تو تھے ہی عاجز. اور کہا ان سے ابھی بھی ہمارے دینی مدارس میں درس نظامی میں ابھی بھی ایسی کتب پڑھائے جاتے ہیں ادب کے حوالے سے، جیسے درجہ رابعہ کی ایک کتاب ہے مقامات حریری، یہ سب سے ہلکی کتاب ہے. اس کے بعد دیگر کتب ہے. مقامات حریری میں اتنے زبردست اشعار ہیں کہ ہر شعر پر بات ختم ہو جاتی ہے. اتنے خوبصورت اشعار لکھے ہیں کہ آج تک 1400 سال گزرنے، بلکہ 1450 سال گزرنے کے بعد جس طرح اللہ کا قرآن موجود ہے، اس طرح مقامات حریری کے وہ اشعار موجود ہے جو 1400 سال قبل پڑھے گئے اور لکھے گئے. یہ صرف طلباء کے استعداد بڑھانے کے لیے، عربی پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کہ بھئی ان الفاظ کو دیکھو، اپنے عربی زبان کو ٹھیک کرو، عربی میں بولنا اور بات چیت کرنا، ان الفاظ کو دیکھ کر اپنے عربی بول چال کو صحیح کرو. لیکن اس میں سے اکثر ایسے مقامات ہیں کہ ہمارے استاذ کہتے ہیں پڑھو تو عمل نہ کرو. ان اسباق کو پڑھو عمل نہ کرو. یا استاذ کیوں؟ کہتے ہیں یہ زمانے جاہلیت کی جہلا کے پڑے ہوئے اشعار ہیں، جس کے دین اسلام سے مطابقت نہیں ہے.
اس کا قرآن سے مطابقت نہیں ہے. یہ صرف طلباء کے عربی استعداد کو بڑھانے کے لیے ہے. جس دور کی جہلاء عرب اتنا خوبصورت کلام لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان پڑھ تھے، تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، غضب کے اشعار پڑھتے تھے، ایسا اشعار تھے ان کی زبان سے کہ آج تک دنیا کے ادیب انگوش بدندان ہے کہ یہ کیسے ان پڑھ قوم تھے جن کی زبانوں سے ایسے ایسے اشعار نکلے. اللہ پاک نے ان کو چیلنج دیا. ہاں، اپنے کلام پہ ناز کرنے والوں، اپنی فصاحت پہ ناز کرنے والوں، اپنی بلاغت پہ ناز کرنے والوں، اشعار پڑھ کر پھر دنیا کو دعوت دینے والوں، آؤ تم بھی ہمارے جیسے اشعار جو ان پڑھ ہیں، ہم ان پڑھی میں ہم نے پڑھے ہیں، تم بھی مقابلہ کر کے دیکھ لو. تم اس جیسے اشعار پڑھ سکتے ہو، بول سکتے ہو. اللہ نے اس قوم کو مخاطب کیا کہ قرآن بھی تم میں نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں آیا. اب بتاؤ ایسے ایسے اشعار کہنے والوں کی دنیا کے ادیب حیران، قرآن کا کوئی صورت بنا سکتے ہو؟ ایسے اشعار کہنے والوں نے بھی کوئی صورت نہیں بنا، کوئی صورت. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ بات ذرا ذہن نشین کرو تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر مخلوق ہے تو اللہ کی تخلیق ہے، بات چیت ہے تو اللہ کی بات چیت ہے. آج تک دنیا کو چیلنج ہے آسمان جیسے آسمان بنا کر دکھا دو. اے ہوائی، اے لوہے کی ٹکڑوں کو ملا کر ہوا میں اڑانے والوں، اے اللہ کی تخلیق لوہے کی ٹکڑوں کو ملا کر سمندر کی تہ میں ابدوس چلانے والوں، بڑے بڑے بحری جہاز بنا کر سمندر کی لہروں کو کاٹ کر چلانے والوں، ارے تمہیں اپنی بحری جہاز بنانے پر ناز ہے، تمہیں سمندر کی تہ میں ابدوزیں چلانے پہ ناز ہے، تمہیں آسمان کی فضا میں ہوائی جہاز چلانے پر ناز ہے. اپنی ذہن پہ اتنی ناز رکھتے ہو تو آؤ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی چھوٹی صورت کا مقابلہ کر کے دیکھو. کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کی تخلیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آسمان بنا سکتے ہیں؟ اللہ کی بنایا ہوا آسمان بنا سکتے ہیں؟ کوئی زمین بنا سکتے ہیں؟ اس جیسا سورج اور چاند بنا سکتے ہیں؟ آسمانوں پر بکھرے ہوئے ستارے سیاروں جیسے اللہ کی تخلیق کو بنا سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کے مقابلے میں کیا بنایا؟ روبوٹ ہے نا، کہ اس کے ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، روبوٹ ہے. وہ اسپتالوں میں بھی کام کرے گا، وہ گھروں میں اب نوکروں کی ضرورت نہیں، روبوٹ کام کریں گے. انسان کہتے ہیں یار کمال تو کیا ہے، انسان کے مقابلے میں روبوٹ تو بنا لیا. خدا کی قسم ایک پارک میں بھی مقابلہ ہوا، انسان بھی بیٹھے تھے اور ایک انسان کو تکلیف ہو گئی، اپنے ہاتھ کو یوں پکڑا، ادھر سے آدمی بھاگتا ہوا آیا، مسلمان نہیں تھا، ادھر سے بھاگتا ہوا آیا، کوئی اس پہ رحم کر رہا ہے، کوئی اس کے دکھ درد میں شریک ہو رہا ہے، کوئی اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی دوا مہیا کر رہا ہے. روبوٹ بھی لایا تھا، روبوٹ بت بن کے کھڑا تھا، ہاتھ پاؤں تو ہلا رہا تھا، نہ اس میں اللہ کے عطا کردہ انسانوں جیسے ہمدردی آ رہی تھی، نہ اس میں خیرخواہی آ رہی تھی، نہ کوئی یہ کہ یہ بھی ذرا جا کر اس سے پوچھے بھائی کیا ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. یہ انسان تھے جو تڑپ رہے تھے، روبوٹ کو کوئی پرواہ نہیں. یہ تمہاری تخلیق ہے جس کا یہ حال ہے، یہ اللہ کا بنایا وہ انسان ہے جس میں سب صفات اللہ نے رکھی. میرے محترم دوستو، بات سمجھ گئے؟ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے،
اللہ کا کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اہل عرب کو دعوت، فصاحت اور بلاغت کی ماہرین کو دعوت نہیں بڑھتی۔ جب سورہ کوثر نازل ہو گئی تو اس وقت اس کو لکھ کر کے ملتزم کے دروازے پر لٹکایا گیا اور سب کو دعوت دیا گیا، آپ اس جیسے سورت کو لکھ کر لاؤ۔ آتے تھے، پڑھتے تھے، دیکھتے تھے۔ ابو جہل بھی سر لٹک کر رہ جاتا، عتبہ بھی سر لٹک جاتا، شیبہ بھی سر لٹک جاتا تھا۔ تمام ملت کفر تھے، امام الکفر دیکھتے تھے، سر لٹک جاتا۔ رات کی تنہائی میں انہی کفار کے ایک کافر سردار آ کر اس کے نیچے لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں، ہم کیا مقابلہ کریں۔ مسیلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں کوئی دعوی نبوت کیا تھا، وہ مدینے سے ایک صحابی جا رہا تھا، یمامہ کے قریب پہنچے تو مسیلمہ اس راستے پر تاکتا تھا، دیکھتا تھا۔ جب وہ صحابی قریب آیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو مدینے سے آ رہا۔ کہا کوئی تازہ کلام ہو حضور اپنے پیغمبر کو مجھے سنا دو۔ تو صحابی رسول نے کہا سبحان اللہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابھی ایک سورت نازل ہو۔ اچھا، مسیلمہ ایسے سوچ میں پڑ گیا۔ صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، کس سوچ میں؟ کہا مجھ پر بھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اس نے بھی کلام نازل کیا۔ کہا کیا ہے؟ اس نے جو وہ کلام پیش کیا، الفار ملفار وما ادراک ملفار ما ہی الا بطن۔ اس قسم کے سورہ کوثر کے مقابلے میں چوہا، تم کیا جانو چوہا کیا ہے، بس چوہے میں تو ایک چھوٹا سا پیٹ ہے، ایک دم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چوہا۔ پھر کہنے لگا کیسا میرا کلام ہے سورہ کوثر کے مقابلے میں؟ کہا مردار ہو، کلام بھی تیرا مردار ہوگا۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کلام، اور کہا تیرا بدبودار تھا۔ یہ وہ صلاحیتوں والا انسان تھا جو کہ پورے قوم یمامہ یمن میں اس سے بڑھ کر صلاحیتوں والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا قرآن، اے مسلمانوں ناز کرو، اللہ نے پیغمبر دیا ہے تو رسول اللہ جیسا، گھر دیا ہے اپنا تو بیت اللہ جیسا، کلام دیا ہے تو کلام اللہ جیسا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کو بھی، یہ مسلمانوں تم سے حسد ہے، یہودیوں کو بھی حسد ہے، عیسائیوں کو بھی حسد ہے، ہندوؤں کی بھی حسد ہے۔ یہ حسد کیوں ہے؟ بما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر جو اللہ نے اپنی فضل سے تمہیں دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ بیت اللہ المکرمہ، اور وہ ہے کلام اللہ شریف۔ رسول اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، یہ صرف ہم سے ان تین باتوں میں حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی بیت اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان مرنا گوارہ کر لیں گے، ان تینوں مقامات کی بیاد بھی گوارہ نہیں کریں۔ استہزاء کرنے سے بات نہیں آتی۔ اور پھر قرآن، سبحان اللہ، فرشتوں میں صرف ایک جبرائیل علیہ السلام جس نے قرآن پڑھا اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا، اس سال جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی دہرائی کی، 2 مرتبہ۔ ایک دفعہ جبرائیل نے سنایا پورا قرآن، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سنایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے جتنے فرشتے ہیں، یہ مقام صرف حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جس نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ باقی فرشتوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھ سکے۔ یہ سعادت اللہ نے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمہیں عطا کی، پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، جہاں دیکھتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے فرشتے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تلاوت کے دوران انسان سمجھتا ہے یہ مجھ پر بوجھ سا بنتا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا، یہ فرشتوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتے ہیں تیرا ایک غلام ریاض الجنہ میں بیٹھ کر میرا کلام پڑھ رہا ہے، میں نے بھی کان لگائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنے اس بندے کے پڑھنے پر کان لگائے ہیں، سن رہا ہوں، اے میرے حبیب تم بھی آ کر اس کا کلام سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے چپکے سے، ریاض الجنہ میں آئے، دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے، تلاوت سننے میں مصروف، کہ اللہ بھی اس وقت کان لگا کر سن رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا کر آپ بھی کان لگا کر سنیے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اس دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کی تلاوت ختم کر دی، اچانک دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلب گئے، یا رسول اللہ کب آئے؟ اے ابو موسیٰ کچھ دیر ہوتے ہیں آئے، یا رسول اللہ کاش مجھے پتہ ہوتا میں رک جاتا، آپ جیسے ہستی آئے ہیں اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا۔ نہیں ابو موسیٰ پڑھتے رہتے، میں نے بھی کان لگایا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، اللہ بھی سن رہے تھے۔ ابو موسیٰ تڑپ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ سمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکرا کر، اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لیا، کہ ابو موسیٰ اشعری کے کلام پر میں نے بھی کان لگائے، سن رہا ہوں، اے میرے حبیب تو بھی جا کر ابو موسیٰ اشعری سے میرا کلام سن۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے مشہور معارف الحدیث کی کافی کتابیں لکھی، اسلام کیا ہے کتابیں بہت اہم، فرماتے ہیں جب میں کسی مسلمان کے ہاتھ میں اپنی لکھی ہوئی کتابیں دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، چلے میری محنت رائگان نہیں جا رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا واللہ ہماری لکھی ہوئی تحریر کو جب لوگ پڑھتے ہیں ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اس سے بڑھ کر جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں میرا بندہ میرا کلام پڑھے، ایسا کلام اللہ نے دیا کوئی لمحہ اس کا خالی نہیں، ہر جگہ ہر مقامات پہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے اس قرآن کی تلاوت جاری۔ جس طرح اذان، جس طرح نماز سے اللہ کی دھرتی خالی نہیں، ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں، اسی طرح اللہ کے قرآن کی تلاوت سے دھرتی کا کوئی جگہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کی ذکر سے خالی نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے نہیں کتنے لوگوں کو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے قہر مذلت میں پڑے ہو کو اللہ نے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچا، اوج ثریا پر۔ حضرت بشر حافی جوانی اس کی شرابیوں کے ساتھ گزر رہی تھی، ایک دن بے قدے میں شراب پی کر گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں گندا اور صاف نالا مکس ہو کے جا رہا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا دیکھا کاغذ کا کوئی ٹکڑا تھا اس گندے اور صاف پانی میں مکس ہو کر جا رہا تھا، اچانک نظر پڑی تو دیکھا اس کاغذ کے ٹکڑے پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ شراب کا نشے بھی تھا لیکن اللہ کی بات ذہن میں آ گئی، کہا یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، گندے نالی میں جا رہا ہے، بس بیٹھ گیا اس کاغذ کے ٹکڑے کو لینے کے لیے۔ اب جو شراب یہ ہو ظاہر وہ ہاتھ ادھر کرتا ہے اور چیز ادھر ہوتی ہے، ادھر کرتا ہے یا ادھر ہوتی ہے۔ وہ کوئی شرابی آیا نا اپنے گھر کے پاس، وہ تالا کھولنے کے لیے ہاتھ کانپ رہا تھا، کوئی شخص گزرا، کہا کہ تالا نہیں کھل رہا ہے، کہا نہیں کھل رہا ہے، یہ مکان ہل رہا ہے۔
تم مکان کو پکڑو میں تالا کھولتا ہوں. اب ہل تو وہ رہا تھا، چابی اس کی ہل رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مکان ہل رہا تھا. تو بشر حافی ہاتھ ادھر کرتا ہے، وہ کاغذ ادھر کو چلا جاتا ہے، ادھر کرتے کاغذ ادھر کو آ جاتا ہے. ایسی میں فجر کے قریب وقت ہوا، نشے بھی تھوڑا اتر گیا اور وہ کاغذ آخر کار ہاتھ میں آ گیا. یوں اٹھایا، دیکھا میرے اللہ کا نام گندے نالی میں چھوما سر پہ. اللہ نے بھی فرمایا بشر آج جیسے تو نے میرے نام کی عظمت رکھتے ہوئے اس کو اپنے سر پہ رکھا، واللہ اب اس کے بعد میں تجھے اتنا قیمتی بناؤں گا کہ لوگ تیرا نام کو اپنے سر پر رکھیں. آج جب ہم نام لکھتے ہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، علماء کے گلستان کا ایک زبردست ستارہ، کتنے لوگوں نے پھر اس بشر حافی سے ہدایت حاصل کی، اپنا قبلہ درست کیا کیا. اس نے ایک لفظ اللہ کی اس نے عظمت کی، اور جو اللہ کی کلام کی عظمت رکھے گا اس کو محبت سے پڑھے گا. اکرم ابن ابو جہل کو جانتے ہو؟ بولو ہاں جانتے ہو. ابو جہل کا لڑکا ہے، آپ نے نام بھی لے لیا. ابو جہل کا لڑکا تھا. ابو جہل جانتے ہو اسلام کا سب سے بڑا دشمن. نام اس کو اب اہلیان مکہ نے اس کو ابو الحکم کا نام دیا، اسلام نے ابو جہل کا نام دیا. صحابی رسول تھے کہ تابعین تھے. کہتے ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے بدر سے، جس کنویں میں اس کو ڈالا گیا تھا، کہتے اس کنویں سے ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی بدبودار شکل کا بدبو سے اٹھ رہی تھی، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. جس پرانے کنویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈالا، وہاں سے ایک شخص نکلا ہمارے سامنے بھاگ رہا تھا. ہم سے کہا مجھے بچا لو، ہمیں بچا لو، یہ اس نے مار کے میرا برا حال کر دیا، اب مارنے پر تلے ہے، مشکل سے تمہیں دیکھا تو اس کنویں سے ہم نکل آئے ہیں. وہ کہتے ہیں حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے، دیکھ کر پیچھے دو جیسے کوئی انسان ہے وہ بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر اس کے پیچھے آ رہے تھے. کہا تو باہر نکلا، چلو. میں نے ان کو روک کر پوچھو تم کون ہو؟ کہا اللہ نے تمہیں دکھا دیا تو بتا ہی دیتا ہوں، ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ ابو جہل ہے. اب تک وہ سزا، اتنا اسلام کا سرکش تھا، لیکن اللہ نے بیٹے کو بڑا باقا مانا. جب وہ مسلمان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لایا، اتنا قیمتی بن گیا. اللہ اکبر. جب قرآن ہاتھ میں لیتا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں روا ہو جاتی ہے، اس کی داڑھی سے آنسو نیچے گر رہے ہوتے. قرآن کو ہاتھوں میں لے کر کہتا کلام ربی ھذا کلام اللہ، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کہاں اکرم کے ہاتھ، کہاں اللہ کا کلام، کہاں اللہ کا کلام کہاں. اللہ نے اتنی سعادت عطا کی کہ جنگ یمامہ کے اختتام پر مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر جو لڑائی ہوئی، اس کے اختتام پر جب حضرت خالد ولید مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا، مسیلمہ کذاب اپنے ہزاروں ماننے والوں کے ساتھ مردار ہو گئے. تو حضرت خالد ولید نے دیکھا 1200 مسلمان شہید ہو گئے. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 700 علماء قراء حفاظ نے اور صحابہ کرام پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پھر رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے. ایک لاش پہ آ کر رک دیکھ رہے تھے یہ کس کی لاش ہے. جب اس کے چہرے سے گرد ہٹایا تو دیکھا وہ ابو جہل کا لڑکا اکرم کی لاش، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر قربان. بیٹھ گئے اس لاش کے پاس، اکرم کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا. دیکھا ساتھ میں دوسرے نوجوان تھے، ان کا بھی چہرہ مٹی آلود تھا. اس نوجوان کے چہرے سے مٹی ہٹائی تو دیکھا وہ اکرم کا جوان سال بیٹا تھا، جو العظمت اسلام، عظمت نبی، ختم نبوت کی عظمت پر قربان ہو. دونوں باپ بیٹی کی لاش ساتھ ساتھ. اکرم کی لاش کو گود میں حضرت خالد ولید نے رکھ کر فرمایا اللہ، آنسو کی لڑی روا ہو گئی. ایسے آنسو نکل رہے تھے کہ خالد ولید کے آنسو اکرم کے چہرے پر گر رہے تھے.
اور پھر فرمایا اکرما، اے ابو جہل کے بیٹے، اے ابو جہل کے بیٹے، آج تو نے خالد بن ولید سے بازی دے، آج تو نے خالد کو بھی ہرا دیا، اے ابو جہل کے بیٹے آج تمہاری جیت ہو گئی۔ اکرمہ پیچھے رہ گیا۔ اکرمہ کی بھی خالد کی بھی خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان ہونے کو، لیکن اللہ کو اکرمہ اور اس کی جوان بیٹی کی قربانی پسند آ گئی۔ اللہ نے یمامہ میں دونوں باپ بیٹی کی قربانی پسند کر لی، اور اللہ نے شہداء کے قافلے کا ایک عظیم ساتھی بنا، لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں یہودی جبیر ابن مطعم دوسرا نام ہے، بہرحال یہ دو بھائی تھے، دونوں یہودی علماء میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہودی میں 10 علماء ہیں یہود کے، اگر یہ ایمان لے آئے تمام دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کی شان، ان 10 میں ایک حضرت عبداللہ بن سلام اور ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بڑے علماء تھے، یہ ایمان لے آئے، باقی 8 کے 8 یہودیت پر رہے، اس لیے دنیا سے یہودیت ختم نہیں ہوئی۔ اگر وہ 8 بھی ایمان لے آتے آج یہودیت کا نام و نشان ہے۔ تو اس وقت ان میں سے 2 بھائی تھے جو علماء یہود تھے، ایک کا کام تجارت تھا، چلا گیا شام، وہاں سے اموال تجارت لایا، آتے آتے دمشق کی بازار میں ایک سیاہ فام بچے کو دیکھا، کوئی 10-12 سال کا تھا۔ لوگوں سے پوچھا یہ بچہ، یہ غلام، یہ کون؟ کہا اس کو بھی بازار میں فروخت کے لیے رکھا ہے، آج 3-4 دن ہے، کوئی اس کو لیتا نہیں۔ کہا چلو میں لے لیتا ہوں، مدینے کی بازار میں فروخت کر لوں گا، ایک قیمت مل جائے گی، کتنی ہے؟ اس نے کہا بس جتنی دے دو لے لو۔ لے آئے، مدینے کی بازار میں اس کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ اس دوران وہاں بھی 3 دن ہو گئے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ مدینے میں ایک عورت تھی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، جوان سال کی، اس کو اس کی سہیلیوں نے بتایا کہ ہمارے والدین کے ذریعے پتہ چلا کہ مدینے کی بازار میں بچہ ہے، غلام ہے، یہودی بدبخت لے کر آئے ہیں، فروخت کے لیے پیش کر رہے، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ یہ بڑی رحم دل تھی، چلی گئی، اس غلام کا سودا کر کے لے آئی گھر میں، خیر اس کے خیال رکھا، اس کی اچھا اس کا نام جو آیا ہے تاریخ میں، اس جوان بچی کا سبیہ نام آیا، سبیہ تھا جس نے اس بچے کو خریدا۔ خیر پھر مکے سے تجارت قافلہ آیا، اس میں حضرت حذیفہ تھے۔ حضرت حذیفہ کے متعلق مدینے کے کچھ یاروں دوستوں نے کہا یار مدینے میں ایسے عظیم عورتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس نے اس غلام کو دیا، اچھی قیمت پر دیا اور اپنے ساتھ رکھ کے بڑے رحم دیا۔ بس حضرت حذیفہ کا دل بھی آیا، اس نے جا کر اس کے متعلق پوچھا کہ شادی شدہ ہے کہ نہیں، پتہ چلا اس کی شادی نہیں ہوئی، پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے تحقیق کی، اچھا گھرانہ ان کو نظر آیا، شادی کر۔ انہوں نے اس غلام کو اٹھا کر حضرت حذیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آج سے آپ کا غلام، آپ کا خادم۔ حضرت حذیفہ نے تجارت سے واپس آئے تو اس بچے کو لے کر مکہ آئے۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ یہ بچہ قریب جاتا تھا، کلام سنتا تھا حضور کے، پھر حذیفہ کی خدمت میں حضور کے پاس آتا تھا، کلام سنتا تھا، ذرا دور بیٹھ جاتا تھا، پھر خدمت ہے اس میں۔ پھر اب حضرت حذیفہ ابن الیمان جب اسلام لے آیا، اس بچے کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اس بچے کا نام بخاری مسلم میں آج بھی موجود ہے۔ اس سے جب پوچھے کہ بیٹے تمہارا کیا نام ہے، کہا جو تم رکھ لو بس میرا وہی نام۔ اس کا نام سالم رکھا، آج بھی بخاری ترمذی مسلم میں سالم مولا ابو حذیفہ، سالم وہی سیاہ فام لڑکا جو آزاد کردہ غلام ہے حضرت ابو حذیفہ کے، انہوں نے غلام سے آزاد کر کے حضور کے پاس ان کو بٹھا دیا، سیکھتے رہو اس کا۔ پھر ہجرت کی، حسین کے پاس مدینہ چلے گئے۔ ہجرت کے بعد پھر سب سے پہلے مسجد نبوی کے بعد جو مسجد مدینے میں بنی وہ مسجد قباء بنی۔ قباء مسجد بننے کے بعد، جس کا تذکرہ 11ویں پارے میں، بننے کے بعد اہل قباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ قباء کی مسجد جس کی 2 رکعت نفل 1 عمرے کی برابر، کہا یا رسول اللہ مسجد تو بنا دی، امام چاہیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو بکر پہ نہیں پڑی، عمر پہ نہیں پڑی، عثمان پہ نہیں پڑی، علی پر نہیں پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس سیاہ فام بچے سالم پر۔ اہل قبا کو کہا سالم کو لے جاؤ، یہ تمہارا امام، اس جیسا پیارا کلام تو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں نے کہا ہماری تو مزے ہو گئے، سالم کے قرآن سن سن کر ہماری دل قرآن سے پھر ہٹتا ہی۔ ایک دن مدینہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئے تھے، مغرب تو کا وقت تھا، حضرت عمر بھی موجود ہے صف میں، ابو بکر بھی موجود ہے، حضرت عثمان حضرت علی بھی موجود ہے، سب کی نگاہ سالم پر پڑی۔ کہا سالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کہیں گئے، آپ نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس سالم سیاہ فام جو بچے تک کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، امام بن گیا مسجد نبوی۔ جب سالم دوسری رکعت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بقیہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کے اقتداء میں ادا کی۔ وہ سالم جو کوئی پوچھنا نہ تھا، آج اس کی پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے، اور پھر نماز سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں سالم جیسے پڑھنے والے تو نے پیدا کیے۔ جب حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا شہید ہونے کو تھے، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین عمر آپ اپنی کسی جانشین کا علاج فرما دیجیے۔ فرمایا اے کاش آج سالم زندہ ہوتے، میں اپنے بعد اسی کو خلیفہ بنا دیتا۔ قرآن کہاں پہنچا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے، قرآن پہلے آ گیا، قرآن نے مدینہ میں نکلا۔ بس میرے محترم دوستو، یہ قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین۔ جنہوں نے قرآن کو مانا، اپنا مقتدا محتدا بنایا، اللہ نے اس سے اوج ثریا پر پہنچا۔ جس نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا، اللہ نے اس کو قہر ذلت میں پہنچا۔ صحابہ اکرام کو جو مقام دیا قرآن نے دیا۔ عمر کہتے تھے اللہ اکبر کہ میرے والد خطاب مجھے کہا کرتے تھے عمر اونٹوں اور اونٹیوں کو کہاں چرا کر لاتے ہو؟ یہ شام کو آتے ہیں، اس کے اونٹیوں کی تو تنوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا، کہاں لے جاتے ہو؟ اے عمر تیرا کیا بنے گا؟ تو جانوروں کو چرانا بھی نہیں جانتے۔ عمر جب اس میدان میں آتا جس میں امیر المومنین تھے، جس میدان میں وہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، ایسا دیکھتے صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین اس میدان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا، اس میدان میں عمر کا ماضی ہے۔ عمر اپنی ماضی کو دیکھ رہا ہے، یہی اونٹوں کو لاتے تھے چرانے کے لیے، چرانا عمر نہیں جانتا تھا۔ والد کہتا تھا تیرا کیا بنے گا عمر؟ آج اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو عمر کی نگہبانی میں دے۔ جو عمر اونٹوں کو چرانا نہیں جانتا تھا، آج عمر کو قرآن نے کہاں پہنچا۔ قرآن کو سامنے رکھو، تاجروں قرآن سے سیکھ کر تجارت کرو، ملازمت کرنے والوں قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن اپنے ماننے والوں سے کہتے سود مت کھاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن اپنے ماننے والوں سے کہتے ناپ تول کو صحیح رکھو تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے میری مان کر چلو، میں وہ فلاح دوں گا جس کے بعد ناکامی نہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے انگلی پکڑ کر چلو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن اس طرح بندے کو لے جاتے منزل مقصود کی طرح، جس طرح ایک مشفق باپ بیٹے کو انگلی سے پکڑ کر زمانے کی ٹوکروں سے بچاتا ہے۔ قرآن ہمیں بے دینی کے انقلاب میں، بے دین کہ جتنی بھی انقلابات ہیں قرآن ہمیں بچاتے اگر ہم اس کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اور قرآن قیامت کے دن اللہ سے جب ایک حافظ قرآن کہے گا، ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن سے عشق رکھنے والا اللہ سے جب کہے گا، اللہ جب اس سے کہے گا جنت میں داخل ہو جا، یہ کہے گا یا اللہ میرا مقام کون سا ہے؟ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، جہاں آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام۔
جنت کے مقام بھی قرآن. بس میرے محترم دوستو، یہ قرآن جس کے لیے ہر دور میں قربانی دی گئی، خصوصاً کے وقت میں قربانی، پھر صحابہ کرام نے قربانی، پھر تابعین نے کیسی کیسی قربانی دی. جاؤ پڑھو تاریخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد ابن حنبل کا. جب وقت کے حاکموں نے کہا احمد ابن حنبل ہماری مرضی کا فتویٰ دو، نہیں دے سکتا، جیل میں ڈال دو. احمد ابن حنبل جیل کی طرف جا رہے تھے قرآن کی پاداش میں. وہاں سے زمانے کا بڑا ڈاکو رہا ہو کر آ رہا تھا. اس نے جا کر احمد ابن حنبل کی کان میں کچھ کہا، مسکرائے. کسی نے کہا احمد کیا کہا ڈاکو نے؟ کہا رہنے دو، نہیں بتانا پڑے گا. کہا ڈاکو نے کہا میں چور ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، ان کی سزائیں، ان کی جیلیں، ان کی تانے مجھے ڈاکے سے نہیں روک سکا. نکلتا ہوں پھر وہی کام کرتا ہوں. احمد تو حق کے لیے جا رہا ہے، تو رب کے قرآن کی عظمت کے لیے جا رہا ہے، تو پیغمبر کی شان کی عظمت کے لیے جا رہا ہے. احمد خیال کرنا تیرا مقام بہت بلند ہے، کہیں قدم ڈگمگائے میں. جنازہ جیل سے نکلتا ہے. امام حنیفہ کی تاریخ پڑھی. ارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دن کی پاداش میں شہر بدر ہونا پڑا. ایک مقام پر پہنچے، یا اللہ اب دنیا والے مجھ سے تنگ آ گئے، بس مجھے موت دیجیے. اللہ نے اسی علاقے میں موت اٹھا. تابعین کے دور میں تب تابعین چلتے رہے. ہلاکوں کی فتنے کے وقت کیا ہوا قرآن کے ساتھ ایک تاریخ ہے. کمیونسٹوں کے انقلاب جب آیا، یہ اسٹالن کی اولاد، یہ کمیونسٹوں کا باپ جس نے عہد کیا تھا میں دلوں سے، لوگوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو ختم کروں گا، مسلمان کی دل سے اللہ کا ڈر، خوف نکال دوں گا. اسٹالن کا یہ کردار تھا کمیونسٹوں کے باپ. جب مرنے لگا لوگوں نے دیکھا کچھ کہہ رہا ہے. جب کان لگایا اسٹالن کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. وہ شاگرد آئے، کیا ہوا تجھے؟ تو اللہ کا نام لوگوں کی دلوں سے نکالنے کی راہ پر چلا تھا، قرآن کی عظمت لوگوں کی دلوں سے نکال رہا تھا. تو کہتا تھا لوگوں کی دلوں سے میں اللہ کا خوف ختم کر دوں گا، اب تیری زبان سے موت کے ڈر سے اللہ اللہ نکل رہا ہے. کہا واللہ موت کے وقت اسٹالن کہہ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم 100 جگہوں سے کاٹا جا رہا ہے. جب اللہ پڑھتا ہوں، جب اللہ پڑھتا ہوں تو تکلیف میں کمی آ جاتی. موت کے وقت اللہ نے ان کو دکھا دیا، لیکن گمراہ ہو کر قرآن کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا. لیکن اللہ نے اس معاشرے میں بھی قرآن کو آباد کیا. مقرر صغیر میں انگریزوں نے شاہ عبد الرحیم ان کے خاندان، پھر حضرت امام شاہ ولی اللہ جس نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں لکھا، لوگوں نے یہ اس کو سیلہ دے کے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ. اس کے بیٹے شاہ عبد العزیز دہلوی، دہلی کی چوک پہ ان کا مدرسہ تھا. لوگ ڈرتے ہوئے یا شاہ صاحب مر گئے، انگریز جمع ہے، ہندو جمع ہے. انگریز پادری جو علاقے کا گورنر بھی یہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں آؤ، آگ جل رہا ہے، میں اس میں انجیل کو ڈالتا ہوں، تم قرآن ڈالو. جو کتاب جل گیا وہ باطل پہ، جو بچ گیا وہ حق پہ. ہم مسلمان پریشان ہیں، کیا کرے؟ شاہ صاحب جلد کیجئے. فرمائے چلو چلتے ہیں. قرآن اٹھایا چلے گئے. ہاں انگریز کیا کہتے ہو؟ کہا اچھا شاہ صاحب تم آ گئے؟ کہا میں آ گیا ہوں. کہو تم نے سادہ مسلمانوں کو ڈھونڈا؟ کہا یوں کرتے ہیں، میں انجیل ڈالتا ہوں آگ میں، آگ جل رہا ہے، تم قرآن ڈالو. اگر قرآن جل گیا تو نہ حق، انجیل جل گیا تو یا وہ نہ حق، جو بچ گیا وہ حق پہ. عجیب بات. شاہ صاحب نے کہا میں تیار ہوں تھوڑی ترمیم کے ساتھ. تم انجیل کو سینے سے لگا کر آگ میں کودو، میں قرآن کو سینے سے لگا کر آگ میں کودتا ہوں. جو کتاب اس کے ماننے والا دونوں بچ گئے وہ حق پہ، جو جل گئے وہ باطل پہ. ہمیں سن کر مسکرایا. شاہ صاحب میں نے وہ نہ جلنے والی دوا کتاب پر لگائی ہے، لیکن تیری بات حق ہے، مجھے یقین ہے نہ قرآن جلے گا نہ تو جلے گا. مانتے تھے قرآن کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کی.
اللہ نے اس خاندان سے کام لیا. پھر بر صغیر میں جب ان بدبختوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، پھر قاسم العلوم والخیرات، جو علمی وراثتوں کو ان لوگوں نے خراب کیا، پھر اللہ نے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو اتارا. اس نے علمی وراثت کی حفاظت کی. میرے محترم دوستو، انگریزوں نے 500 علماء کو، آج بھی بادشاہی مسجد کا گیٹ موجود ہے، جعفر تانیسری لکھتے ہیں تاریخ کالا پانی میں 500 علماء کو پھانسی پر لٹکایا. لاہور کے اہلیان لاہور کی جمع غفیر جمع ہے. آئندہ اپنے بیٹے کو عالم بناؤ گے، لوگ کہتے تھے توبہ توبہ. حافظ قرآن بناؤ گے، حفاظ کو بھی سولی پر لٹکایا، علماء کو بھی سولی پر لٹکایا. اہلیان لاہور نے توبہ کیا. آج کتنے حافظ ہوں گے، جگہ نہیں مل رہی ہے، گھروں میں پڑھاتے ہیں. انگریزوں کا سازش کو اللہ نے ناکام کر دیا. تم کون ہو قرآن کے مٹانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے؟ اللہ، یہ ایسا کلام اللہ نے ہمیں دیا. سبحان اللہ. تراویح میں سنا